بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ پہلی گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ہدیہ کر دیں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ مجلس ایصال ثواب ہے، یعنی اس کے لیے جو اس دنیا کی زندگی سے گزر کے اگلی منزل حیات میں داخل ہو چکا ہے، جس کا سفر آخرت شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے وہ لوگ آئے ہیں جو ابھی اس دنیا کی زندگی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، تاکہ رہ جانے والے کے لیے وہ کر سکیں جو جانے والا خود اپنے لیے اب نہیں کر سکتا۔ اور وہ سلسلہ جو زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے برتاؤ کا تقاضا، رشتوں کا تقاضا، دوستی کا تقاضا، ارحام اور رشتہ دار ہونے کا تقاضا ہے، وہ برتاؤ اب بھی جاری رہے، اس لیے کہ زندگی نے منزل بدلی ہے، زندگی نے خاتمہ نہیں پایا ہے۔ کوئی موجود معدوم نہیں ہوا ہے، وجود کی ایک منزل سے گزر کے وجود کی دوسری منزل میں گیا ہے۔ میرے پیش نظر 2 باتیں ہیں، 2 ہدف ہیں، 2 مقصد ہیں، 2 پیغام ہیں۔ وہ باتیں کرنا ہے جو اس کے کام کی ہوں جو چلا گیا، اور وہ باتیں کرنا ہے جو ان کے کام کی ہیں جو ہیں، جو ابھی سفر میں تو ہیں لیکن ابھی ٹرانزٹ میں نہیں پہنچے ہیں۔ برزخ ٹرانزٹ کا نام ہے۔ سفر ہمارا کبھی کبھی ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں، تو بیچ میں ایک ملک سے تیسرے ملک سے گزرتے ہیں، جس ملک سے ہیں نہ وہاں نہ جہاں جا رہے ہیں وہاں، بلکہ بیچ میں کہیں ہوتے ہیں، اگلے ملک میں جانے میں کچھ وقت ہوتا ہے، تو وہ ٹرانزٹ کہلاتا ہے۔ تو برزخ کی زندگی در حقیقت ٹرانزٹ کی زندگی ہے۔ اس طرف ہمارا وہ جگہ ہے جہاں سے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس طرف آخرت ہے جہاں پر سفر کا اختتام ہونا ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان موضوعات کو، ان باتوں کو عرض کرنے کے لیے سورہ بقرہ کی ان آیات کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے ہمیں سکھایا ہے اور بتایا ہے کہ تمہیں اپنی زندگی کے ان مرحلوں میں جہاں اب ہو اور جس کے بعد جو آنے والا، جس زندگی کا پیچھے کا مرحلہ ہے، اس کا ہمارے اختیار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیچھے بھی زندگی تھی، عالم زر سے ہے، بطن مادر میں تھی، صلب پدر میں تھی، لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس وقت کی زندگی اور اگلی زندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ لہذا یہاں کی زندگی اور اگلی زندگی دونوں کے بارے میں پروردگار سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ تمہیں دنیا کی زندگی جس میں تم اس وقت ہو، اور اگلی آخرت کی زندگی جس میں تم جانے والے ہو، اس سلسلوں میں تمہاری سوچ کیا ہونا چاہیے۔ سوچ طے کرو گے تو روش خود بخود طے ہوگی۔ آدمی کی عملی زندگی در حقیقت عمل سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ کچھ بھی کرتا ہے تو پہلے وہ مرحلہ خیال میں آتی ہے بات۔ بانی تنظیم جس سے اس بستی کا بہت مضبوط رشتہ رہا ہے، اور اب بھی قلبی رشتہ یقیناً ہے،
ان کی ہی جملوں میں سے بعض جملے میں دوہرا دیتا ہوں اور اسے بھی شرف سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی بات پھر سے کوئی پہنچانے لائق ہو جائے۔ کبھی کبھی بزرگوں کی بات دہرانے پہ لوگ طنز کرتے ہیں، تو میں ان کے جواب میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر کہ اس نے اس لائق تو بنایا کہ بزرگوں کی بات دوہرا سکیں، نالائق تو اتنا بھی نہیں کر پاتے۔ اس کے بزرگ ہوں تو ایسے، جس کے پاس بزرگ ایسے ہے ہی نہیں وہ بیچارہ کیا کرے گا طنز و تشریح کے علاوہ۔ خیر، تو بانی تنظیم کا ایک جملہ مجھے یاد آتا ہے۔ جملہ کیا ہے؟ ان کی ایک پیغام ہے کہ ہم آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل پہلی منزل نہیں ہوتا۔ مجلس یہاں تھی، آپ کے لیے آج تک اعلان پہنچا، ان لوگوں تک بھی پہنچا جو نہیں آئے، جو آئے ان تک بھی پہنچا۔ ایسا تو نہیں کہ جن تک پہنچ گیا سب آ گئے، تو نہیں آئے ان کے اسباب مختلف ہوں گے، لیکن میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ جو آئے تو ایک دم سے نہیں چل پڑے، مجلس کا رقعہ چھپا، آپ تک پہنچا، فون آیا، کچھ کہیں سے بھی خبر پہنچی، تو جب خبر ملی تو دماغ فوراً اس مجلس ہے چلیں، کس کے ایصال ثواب کی ہے، کب ہے، کس دن ہے، کس وقت ہے، کون پڑھے گا۔ بڑی تیز رفتاری سے ساری باتیں دماغ میں آئیں اور سب جوڑ گھٹاؤ کر کے چند سیکنڈ میں طے کر لیا کہ چلنا ہے، یا رد کر دیا کہ نہیں جا رہے، صفی حیدر صاحب آئے توفۃ العوام والے مولوی صاحب چھوڑو۔ ارے صاحب ٹھیک ہے 40واں، مگر اتنی دور کی رشتہ داری تھی، مشیر صاحب گاؤں تو رہتے نہیں تھی، زندگی باہر گزاری ہے، لڑکوں جان پہچان نہیں، کوئی ناراض نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں۔ تو جو اسباب لانے کے ہیں اگر وہ سب فراہم نہ ہوئے تو آدمی خیال میں رہ جائے گا، منزل میں، عمل میں نہیں آئے گا۔ یہ خیال منزل عمل میں تب آئے گی جب خیال آنے کے بعد سارا کیلکولیشن کر کے لگے کہ نہیں چلنا ہے۔ اب چلنا ہے جو پیدا ہوگا تو دل میں آئے گا شوق کہ جانا ہے، تو منزل خیال منزل شوق سے بدلے گا۔ اب منزل شوق میں آنے کے بعد گھر سے نکلیں گے تو منزل عمل آئے گی، تو پہلے بات دماغ میں آتی ہے، پھر دل اسے قبول کرتا ہے، پھر عمل میں منزل آتی ہے۔ منزل فکر ہے، منزل فکر و دماغ ہے، منزل قلب ہے، دل کی منزل ہے، اور پھر عمل کی منزل ہے۔ بانی تنظیم کہتے تھے کہ ہم اکثر جب کہتے ہیں کہ ہمارا زندگی کو مسلمان ہونا چاہیے، نمازی ہوں، روزے دار ہوں، خمس نکالیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، جو آپ کو سب کو سکھاتے گئے اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی اس میں سے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی کا مسلمان بنانا مشکل ہے، نجس پاک سے پرہیز مشکل، جھوٹ سے دوری مشکل، غیبت سے بچنا مشکل، تو ہمیں لگتا ہے زندگی کا مسلمان بنانا مشکل۔ مسلمان بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کہے وہ کریں اور جس سے روکے اس سے رک جائیں، واجب کم سے کم ہو، حرام سے بچیں، یہ ہے زندگی کا کم سے کم مسلمان ہونا۔ تو ہم لوگ واقعی مشکل لگتا ہے، صبح رات میں 2 بجے تک واٹس ایپ پہ کھیلتے رہے، صبح پھر 3:30 بجے 4 بجے 4:30 بجے اٹھ کے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ 18 20 گھنٹے 18 گھنٹے 16 گھنٹے کا گرمی میں شدید موسم میں روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ہمیں زندگی کا مسلمان بنانا مشکل ہے۔ لیکن وہ فرماتے تھے زندگی کا مسلمان بنانا مشکل نہیں اتنا جتنا دل کا مسلمان بنانا مشکل ہے، جتنا دماغ کا مسلمان بنانا مشکل ہے۔ دل کے مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اس بات کا شوق پیدا ہی نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہے، اس کی چاہت آنے ہی نہ پائے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مجھے چاہے جتنا اچھا لگتا ہے کہ میں ایسی دھن پہ وہ نوالا نوحہ سنوں، بڑا مزیدار ہے، مگر مذہب کہہ رہا یہ نوحہ چاہے کتنا بینیا ہے مگر اس کی دھن گانے کی ہے اس لیے نہیں سن سکتا۔ اب ہمارا دل لاکھ مچلے ہم نہیں سن سکتے۔ دماغ کا تو دل میں کوئی شوق پیدا نہ ہونے پائے، دل کا مسلمان ہونا یہ ہے۔ اور خیال کا مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذہن میں فکر میں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی سوچ نہ اٹھنے پائے، یہ ہے مسلمان ہونا۔ تو اگر دل مسلمان ہو جائے، دماغ مسلمان ہو جائے تو زندگی کا مسلمان بنانا دشوار نہیں ہے۔ ذہن اور دماغ اور دل اگر مسلمان ہوں گے تو زندگی کو اسلام سے بچانا مشکل ہو جائے گا۔
نہیں یہ بات آخری جملہ شاید آپ تک نہ پہنچا سکا. دل مسلمان، دماغ مسلمان اللہ کے وجود کا احساس، اس کی عظمت کا احساس، اس کے احسانات کا احساس، اس کی رحمتوں کا احساس، اگر یہ سب واقعی دل و دماغ میں پیدا ہو جائیں تو سر جھکانا مشکل نہیں ہوگا، سر کو سجدے میں جانے سے روکنا مشکل ہوگا. یقین نہ آئے تو کربلا سے لے کے صفین کے میدان تک نظر ڈال کے دیکھ لو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو درمیان میں کام کی بات مجھے یاد آئی اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، دنیا اور آخرت ہماری زندگی کے دو حصے ہیں اور بیچ کے حصے کا نام ہے برزخ کی زندگی، ٹرانزٹ والی زندگی. اللہ نے یہ برزخ کی زندگی جو رکھی، اس برزخ کی زندگی کا فلسفہ بھی ہے. کبھی کبھی ہمارے دماغ سوچتے ہیں کہ مالک اب مر گئے، اب کسی کام کے تو رہ نہیں گئے، نہ اچھا نہ برا کچھ نہیں کر سکتے. جب تک زندہ تھے یہی آنکھیں کبھی وہ کام کرتی تھیں جو ثواب لے کے آتے تھے، کبھی وہ جو گناہ لے کے آتے تھے. انہی آنکھوں سے ماں باپ کو احترام سے دیکھا، ثواب لے کے آ گئی. انہی آنکھوں سے ماں یا باپ یا کسی بزرگ کو گھور دیا، یہی ثواب عذاب لے کے آ گئی. انہی آنکھوں سے زری کی زیارت کی، ثواب لے کے آ گئی. انہی آنکھوں سے نامحرم پہ جا کے ان کو روک دیا، یہی عذاب لے کے آ گئی. یہی ہاتھ تکبیر کے لیے اٹھے، ثواب لے کے آئے. یہی ہاتھ سینے پہ ماتم کے لیے پڑے، ثواب لے کے آئے. یہی ہاتھ کسی کے رخسار پہ بے سبب تماچا بن کے پڑے، یہی مصیبت بن گئے. یہی پیر مسجد لائے، قدم مسجد لائے، ثواب لے آئے. مسجد سے امام باڑے لائے، مجلس لائے، ثواب لے آئے. انہی قدموں سے دو بھائی لڑ گئے تھے، کبھی وہاں دوڑ کے گئے انہیں سمجھایا، کبھی ادھر دوڑ کے آئے انہیں سمجھایا، تو یہی قدم ثواب کا ذریعہ بن گئے. اور دو بھائیوں میں بہت چھن رہی تھی ہمیں کھلا، کچھ دوڑ کے ادھر گئے، ادھر لگائی، کچھ ادھر لگائی، یہی قدم ذریعہ عذاب بن گئے. اسی دماغ سے لگائی بجھائی کر کے لڑا دیا، یہی مصیبت بن گئے. اسی زبان سے ادھر ادھر سمجھا کے آگ ٹھنڈی کر دی، یہی ثواب کا ذریعہ بن گئے. اسی دماغ سے فتنے سوچ سوچ کے گاؤں بھر کو لڑا ڈالا. ہیں ہمارے حقائق ہیں، فتنہ سازی کے علاوہ کچھ نہیں، مصیبت ہی مصیبت بن گئی. اور اسی فتنے کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں دینداری دی تھوڑی سے، ہم نے لڑوں کو ملا دیا سوچ سوچ کے اپنی عقل مندی سے. اپنی سیاست چلنے پہ لڑنے پہ لگائی تو عذاب بن گئی، اپنی سیاست ملانے پہ لگائی تو ثواب بن گئی. تو مالک اب تو اچھا برا جو بھی تھا ہم کچھ کرنے لائق نہیں. نہ اس ہاتھ سے ماتم کر سکتے ہیں، نہ تکبیر کے لیے اٹھا سکتے ہیں، نہ اس سے نامحرم کچھ ہو سکتے ہیں کہ اسے تماچا مار سکتے ہیں، نہ اس زبان سے تلاوت کر سکتے ہیں کہ ثواب لائیں، اور نہ اس زبان سے غیبت کر سکتے ہیں کہ عذاب لائیں. حساب کر دے کہ جلد باز انسان اگر حساب کر دیں تو تیری مصیبت بڑھے گی، حساب نہ کرنا بھی اس کی ایک رحمت ہے. یہ برزخ کی زندگی، یہ ویٹنگ لسٹ، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ عدالتوں میں فیصلے دیر ہونا انصاف کو ختم کر دیتے ہیں اور جلدی فیصلہ ہونا چاہیے، حقیقت بھی یہی ہے. لیکن اللہ کی عدالت میں جہاں گواہ کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود شاہد ہے، اور گواہ ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، بلکہ ٹوٹے گا وہ جو ہماری آنکھ ہمارے خلاف گواہی دے گی، جو ہماری زبان ہمارے زبان خلاف. تو وہاں کیس لیٹ ہونے سے بگڑنے کو امکان نہیں. یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے برزخ کی زندگی رکھی. کہ تم نہیں کر سکتے مرنے کے بعد، ابھی تمہارا حساب کلوز کر دیں. تم نمازیں چھوڑ کے گئے، تم روزے چھوڑ کے گئے، تم نے خمس نہیں نکالا، تم پہ واجب تا کرنے نہیں گئے، تم نے نہ جانے کتنے واجبات چھوڑے ہیں. اگر میں آج حساب کر دوں تو اس کے کیلکولیشن میں تمہارا جہنم پکا. لیکن ابھی میں حساب اس لیے نہیں کرتا کہ تم چھوڑ کے گئے ہو تو جنہیں چھوڑ کے گئے ہو وہ کیسے، انہیں دین دے کے گئے ہو یا بے دین بنا کے. اگر تم نے خالی ایک کام یہ کر لیا کہ انہیں دین دے کے گئے ہو، اب وہ بیٹھے ابا کی اتنی نمازیں قضا ہیں پڑھ ڈالیں، اتنے روزے چھوٹے ہیں رکھوا دیں، اتنا خمس نہیں نکالا تھا نکال دیں، تب جو بچے اس میں سے زندگی بسر کریں، حج واجب تھا کروا دیں. تو اب تم نہیں، کل تک تم بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے تمہیں ثواب ملتا تھا، آج وہ بیٹھ کے قرآن پڑھے گا، ثواب اسے بھی ملے گا تمہیں بھی ملے گا. یہ اس کی رحمت ہے. برزخ کی زندگی اس لیے رکھی ہے تاکہ رہ جانے والے جانے والوں کی زندگی کی مشکلات کو دور کر سکے، اور اس کی لمبی مدت رکھ دی.
چھوٹ کے بعد چھوٹ، بیٹا نہیں کر پایا پوتا کر دے، پوتا نہیں، جہاں تک تمہاری تربیت کا اثر پہنچے گا وہاں تک یہ خدمت ہو سکے گی۔ تو برزخ کی زندگی اس نے اس لیے رکھی، اس کے بھی کرم کا ایک نتیجہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ آخرت اور دنیا کی دو زندگیاں، ایک آخرت کی زندگی اس کے لیے جو چلا گیا، اس میں برزخ وہ پارٹ جو جانے والے سے جڑا ہوا ہے۔ میں یہیں پہ بات، چونکہ مجلس سے سال ثواب ہے، لہذا میں یہاں پر صراحت سے بعض باتیں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس صورتحال یہ ہو گئی ہے، دیکھیے بانی تنظیم کا تذکرہ پھر آیا، آج سے 50 سال 60 سال بلکہ 70-75 سال پہلے جب انہوں نے تبلیغی دورہ شروع کیا 1952 میں مدرسہ الباعثین سے نکل کے، ان کے حلقے میں یہ سب گاؤں شروع میں تھے، دریا پار کر کے یہاں آتے تھے، قصے میں نے سنے۔ یہاں ایک آدھ بزرگ بچا ہوگا اس دور کا، دکن صاحب کہیں نہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ تھے اس دور میں، بہرحال نہیں دکھائی نہیں دے رہے، میں نے کہا کہیں لیٹے ہوں گے، اچھا بیٹھے تھے، تھک گئے۔ نہیں میں شکایت نہیں کر رہا، اتنے بزرگ ہیں کہ میں تو گواہ ڈھونڈ رہا ہوں خالی، اور بھی ہوں گے ایسے بزرگ۔ صلوات بھیجیں محمد والے محمد جن کی بچپنی جوانی رہی۔ دریا میں پانی بھرا ہوا، پل بل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہاں سے پانی میں اترنا اور سر پہ کندھے پہ بیگ رکھنا اور ادھر پہنچنا، اس ٹائپ کے سفر ان کے بے حساب ہیں۔ تو انہوں نے آج سے 50 60 70 سال پہلے جو قوم کی حالت دیکھی، غربت، جہالت، دو بنیادی چیزیں تھیں۔ یہ دو مصیبتیں ہیں انسانی زندگی کی، جہالت اور غربت۔ ساری مصیبتیں یا جہالت سے پیدا ہوتی ہیں یا غربت سے پیدا ہوتی ہیں۔ کہیں جہالت دین سے جہالت کا نتیجہ ہوتا وہ بھی مصیبت، اور دنیا سے جہالت کا نتیجہ ہوتا وہ بھی مصیبت۔ خالی دنیاوی تعلیم سے جہالت ہی مصیبت نہیں بنتی، بہت بڑا تعلیم یافتہ دنیا کا ہو مگر دین کا جاہل ہو تو کڈنی چور ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور بہت بڑا دیندار ہو مگر دنیا سے بالکل بے خبر ہو تو وہ بھی جھولا چھاپ ڈاکٹر بن کر کے دعا تعبیذ گنڈے والا مولوی بن جاتا ہے، ممبروں سے گڑ گڑ کے اعمال بتاتا ہے، اسی میں لگا دیتا ہے، قوم اسی میں لگ جائے، عمل کی دنیا سے دور ہو جائے، چھومنتر والا دین۔ تو ایک طرف جہالت چاہے دین سے ہو چاہے دنیا سے، اور دوسری طرف غربت، یہ دو بڑی مصیبتیں تھیں جو اس وقت تھیں۔ کیوں؟ ہماری کریم ملک تقسیم ہو کے پاکستان چلی گئی، ہم جو بچے تھوڑی بہت جاگیر بچی، تو 1952 میں زمینداری ایبولیشن کے بعد زمینیں بھی چھن گئیں۔ اس سے پہلے ٹھاٹ سے رہتے تھے، زمینوں سے نگار وصولتے تھے، کھاتے تھے، فکر ہی نہیں تھی، پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، روزی روٹی بڑھیا چل رہی۔ تو تعلیم کی طرف کم توجہ تھی، صرف کچھ جگہوں پہ شوق میں گھرانوں میں تعلیم تھی، تعلیم بھی نہیں تھی، جائیداد بھی چھن گئی، تو غربت و جہالت دونوں آ گئیں۔ اب غربت و جہالت ساتھ جمع ہوں تو یہ جوڑا ایسا ہے کہ نہ جانے کتنی اولادیں پیدا کرتا ہے۔ ہر جوڑا اپنی نسل آگے بڑھاتا ہے، مگر غربت و جہالت سے خالی غریب اور جاہل نہیں بڑھتا آگے، کہیں بیمار آگے بڑھتا ہے، کہیں بے ایمان آگے بڑھتا ہے، کہیں ڈاکو آگے بڑھتا ہے، کہیں مریض آگے، نہ جانے کتنے اس کی اولادیں ہیں جو غربت و جہالت سے پیدا ہوتی ہیں۔ غربت سے الگ پیدا ہوتی ہیں، جہالت سے الگ پیدا ہوتی ہیں، اور جب ان کی قلم لگ جائے، جیسے دودھ دینے والی گائے اور مثلا ایک اور جانور کو جوڑ جاڑ کے 10 کلو کو 50 کلو والا بنا دیتے ہیں نا، جرسی گائے سنا ہوگا آپ نے، ہم سنتے ہیں آپ ہی سے، تو ویسی غربت کی الگ اولاد اتنی نہیں ہوتی، جہالت کی اولاد اتنی نہیں ہوتی، لیکن جو غربت اور جہالت مل جائے تو پھر اللہ کی بنا۔ تو انہوں نے جڑ تلاش کی کہ غربت و جہالت۔ اب جہالت کے پیچھے دین سے جہالت، دنیا سے جہالت، علم دین سے بھی دور، علم دنیا سے بھی دور۔ اب انہوں نے دیکھا کہ جڑوں میں جا کے آخر میں انہوں نے طے کیا کہ ساری مصیبتوں کی اصلی جڑ جو حکیم اور طبیب کرتے ہیں، جو اصلی علاج کا طریقہ ہے، جڑوں کو ڈھونڈ کے اس جڑ کا علاج کرنا، بیماریاں خود سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے پیڑ میں پتے بھی سوکھ رہے ہیں اور چھال بھی اکھڑ رہی ہے اور پھل بھی نہیں آ رہا ہے تو الگ الگ دوائیں چھڑکتے رہیے، لیکن اگر آپ ڈھونڈ نکالیں کہ اس کے اندر ایک کیڑا لگا ہے، وہ کیڑا چلا جائے، یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے وہ کیڑا ڈھونڈا، انہوں نے کہا اصلی کیڑا غربت ہے کہ اصلی کیڑا جہالت ہے؟
تو انہوں نے ڈھونکا کہ نہ اصلی کیڑا غربت ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علی تشریف لے آئیں. اور جہالت بھی اصلی وجہ توجہ دیں، اصلی مصیبتوں کی جڑ ہے دین سے دوری، دین کی جہالت. دین آئے گا، توجہ دیں، انہوں نے طے کیا کہ دین آئے گا تو دین کہے گا پڑھو، جہالت دور ہوگی. دین کہے گا کماؤ، مانگو نہیں کھلاؤ، فقر دور ہوگا. دین کہے گا صدقہ دینے میں ثواب ہے، لینا کوئی ہنر نہیں. دین کہے گا قرضہ بانٹنا سا اچھا کام ہے، قرضہ لینا بری چیز ہے. تو دین آئے گا تو کہے گا کماؤ. دین آئے گا کہے گا اتنا کماؤ کہ حج کرنے جاؤ، اتنا کماؤ کہ پیداواری پہ زکوٰۃ دو، اتنا کماؤ کہ اتنا بچے کہ خمس نکالو. تو دین آئے گا. اگر سچ میں دین آئے گا تو غربت کو بھگائے گا. دین آئے گا تو جہالت کو بھگائے گا. میں اس کی فضیلتیں نہیں پڑھوں گا. دین علم کے لیے کہتا ہے. دنیا گزر وقت آپ روز سنتے رہتے علم کے لیے دین کیا کہہ رہا. اس کے بعد تیسری چیز دین آئے گا تو کہے گا، تیسری بڑی بیماری تھی بیماری، مرض. بیماری کا علاج بھی دین کرنے پہ مجبور کرے گا. دین کہتا ہے کہ ہم اتنا توجہ دیتے ہیں انسانی صحت اور زندگی اور حفاظت کی طرف کہ اگر ہم پر عمل کرنے سے تمہاری موت تو چھوڑو، تمہاری صحت بگڑتی ہے تو ہم اپنے ہی اوپر عمل کو تم کو روک دیں گے. وضو کر کے نماز پڑھو، غسل کر کے نماز پڑھو، لیکن غسل اگر بیمار کرتا ہے تو غسل جائز نہ رہنے دیں. روزہ رکھو، لیکن روزہ اگر مارتا نہیں خالی بیمار کرتا ہے تو ہم روزہ نہ رکھنے دیں گے. یہ اور بات ہے کہ ان سہولتوں کو ہم اپنے لیے بہانہ بنا لیں. جشن سیمی جو ہوا 25 سالہ تنظیم القادر جشن سیمی، مولانا ابن علی شائق مرحوم نے پتہ کہہ دیا تھا. نامدار عباس سلموں نے، اب جو خود حجت الاسلام ہے ماشاءاللہ، انہوں نے پڑھا تھا. مجھے اس کا پورے بھیسرے تو نہیں یاد رہ گیا، لیکن اس کا پیغام یہی تھا کہ لوگوں، میں بھیسرا بھول گیا ہوں، کہ لوگوں اس روزے دار، اس مومن کے حق میں دعا کرو جس کا ایک مصرع تھا کہ پورے 11 مہینے پوری صحت، 1 مہینہ بیماری. کسی کو یاد ہوگا یہاں صلوات بھیجیں محمد والا. تو انہوں نے بانی تنظیم نے طے کیا اور صحیح فکر ہے، علاج بھی کیا، علاج کیا، نتیجہ بھی پایا. دیندار بنو اور دیندار بناؤ کی مہم چلائی تو گاؤں گاؤں مکتب کھلے، ہوش مندی آئی، تقلید تک پہنچایا، خمس کے نظام تک پہنچایا، دینداری کی طرف پہنچایا، نماز و روزے تک پہنچایا، وقت نماز کی طرف پہنچایا، جماعت تک پہنچایا. یہ اس لیے دہرا رہا ہوں کہ یہ میرے جوان نہیں جانتے ہیں کہ احسان کن کا ہے ان کے اوپر. اپنے محسن کو یاد رکھیں. یہاں تک سب تک پہنچایا، اس لیے کہ انہوں نے علاج کیا تھا کہ دین آنا ہر بیماری کا علاج ہے اور بے دینی ہر بیماری کی جڑ ہے. میں نے اتنی بات آپ سے اتنے وقت میں جو کہی، ایک اور بات کہنے کے لیے، اور وہ بات کہنے کے لیے کہ آج دور بدلا ہے. اب وہ بے دینی کا وہ دور نہیں ہے. بے دینی ہے لیکن دینداری بھی ہے. دشمن چاہے شیطان ہو، چاہے شیطان کا نمائندہ سامراجی طاقتیں، یا شیطان کا نمائندہ جو اپنے فائدے کے لیے آپ کا نقصان کرتا ہے، جو ممبروں پہ بیٹھ کے میری طرح اپنی واہ واہ کے لیے آپ کو وہ فکریں دے دیتا ہے جو آپ کو آخرت کا ڈر آپ کے دل سے نکال دیتی ہیں. ہاں، چپ کے رہ جائیں گے. ممبر پر بیٹھ کے چاہے شاعری کرے، چاہے خطابت کرے، آپ کی سوچ جوان کی وہ دے کہ تمہیں جہنم کا ڈر نہیں، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو جی چاہے کرو، تم تو علی والے ہو، عزادار ہو، تم تو بخشے جاؤ گے. یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ اپنی واہ واہ کے لیے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. یہ آپ کا دوست نہیں ہے. اس قرآن سے آپ کو لڑا رہا ہے. قرآن قدم قدم پہ آخرت کا ڈر، قرآن قدم قدم پہ صاف صاف نماز کا مذاق اڑایا جا رہا. مثلا مثال کے طور پر کتنے ہمارے جوان ہیں، حد ہو گئی ہے. ابھی میں نے کسی عالم دین سے، بڑے عالم دین کی تقریر میں سنا ہے، برصغیر کے پڑوسی ملک کے، ایک جگہ گئے، بے انتہا مولا یہ وزادار مومن، بے دین نہیں، دیندار ہے، دین کا منکر نہیں، ملحد نہیں، کمنسٹ نہیں. اس سے کہا نماز پڑھ لو. کہ ہمیں کہا نماز پڑھنا، کیوں؟ کہا ہم تو بس امام حسین کی عزاداری کے لیے پیدا ہوئے
اور جنت پہ ہمیں جانا ہے، عزاداری لے جائے گی، نماز پڑھیں چاہے نہ پڑھیں. یہ فکر ہمارے درمیان آ گئی. ہمارے زمانے سے بھی جو پیدا بچے ہیں اب ہمارے اس ملک بھی پیدا ہونے لگے. افسوس یہ ہے کہ کل تک اس ملک کی شاعری اور خطابت اتنی اونچی تھی کہ پڑوسی ملک ہماری باتیں دہراتا تھا. افسوس یہ ہے کہ آج ہم اتنے نیچے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے پہچان تک نہیں، اپنے ہیرو کو چھوڑ کے پیچھے کی طرف کے نقلی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. بہتر سے بہتر شاعر آج بھی یہاں موجود ہے، ذاکر آج بھی موجود ہے، لیکن کیسٹ سے ذاکر خطابت ہو رہی، معیار خالی رہ گیا. کیسٹ سنو، جہاں واہ واہ ہوئی وہ دہرا دو. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تو ہمارا دشمن چاہے شیطان ہو جو ایک بڑا دشمن ہے، دوسرا اس سے بڑا دشمن ہمارا نفس ہے. ہمارا الزام شیطان پہ لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی بعض باتیں بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہیں، لطیفوں کی شکل میں بھی. بکثرت ہم روایات میں پڑھتے ہیں کہ ماہ مبارک میں شیطان قیدی ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. ہم سب کے ذہن میں الجھن آتی ہے کہ شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر کہے کے لیے ہم رمضان میں کیا ہم معصوم ہو جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی. تو دو میں سے ایک وجہ ہے. ایک وجہ تفریحی لہجے میں بتائی گئی ہے، ایک سنجیدہ لہجے میں. تفریحی لہجے میں جو وجہ ہے مرزا غالب نے بتائی، پیتے تھے جو مشہور ہے. البتہ تاریخ کے بیانوں پر بھروسہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ تاریخ ہمیشہ دشمن ہاتھوں نے لکھی. کسے کیا بنا کے پیش کیا ہے بڑا مشکل ہے. تاریخ کے اندر جائیے تو شاہان اودھ کا آخری واجد علی شاہ کے بارے میں نماز شب کی پابندی تک کی باتیں ملتی ہیں. اور دشمن ان کا انگریز اس نے تاریخ لکھی ہے، اس میں ان کو بہت ہی رنگیلا مزاج بتایا. تو تاریخ پہ بھی آنکھ بند کر کے بھروسہ نہ کیجئے. جو کل تاریخ کا قلم کام کر رہا تھا آج وہی میڈیا کر رہا ہے، اور آپ میڈیا پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں. واٹس ایپ کو ٹھیک سے دیکھتے نہیں، اگلے کو بھیج دیتے ہیں. ہاں ہمارا یہی حال ہے نشر کرنے میں. قرآن مجید کہتا ہے، میرے جوان سنیں جو واٹس ایپ کی، بوڑھے بھی سنیں، جو واٹس ایپ کی خبروں پر بھروسہ کر کے فوراً ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہر روز بیٹھتے ہیں آج نیا فتنہ کہاں سے آیا اسے پھیلایا جائے. قرآن مجید کہتا ہے ان جاءکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. جب کوئی فاسق یعنی وہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، واجبات چھوڑتا ہے، حرام کام کرتا ہے، چاہے داڑھی مونڈنا ہی کیوں نہ ہو. اگر داڑھی مونڈنا گناہ صغیرہ بھی ہے تو ہر گناہ صغیرہ دہرانے سے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور گناہ نفس کے دباؤ میں آ کے تو بڑا گناہ بھی چھوٹا بن سکتا ہے کہ مالی غلطی ہو گئی نفس کے دباؤ میں، لیکن گناہ لاپرواہی میں ہو تو چھوٹا گناہ بھی گستاخی اور بغاوت بن سکتا ہے. تو منع کر رہا ہے مگر میں چھیلوں گا ضرور. اب یہ چاہے جتنا چھوٹا گناہ ہو، مگر اللہ کی بارگاہ میں تیری نہیں مانوں گا کہہ رہا، روز تیری نہیں مانوں گا. خیر میں ان باتوں پہ زیادہ نہیں پڑھتا، یہ سوچ سے جڑی ہوئی ہیں. مگر میں پھر کہنا چاہتا ہوں اللہ نے داڑھی مونڈنے کو حرام قرار دیا ہے، چاہے احتیاطی کا حکم ہو. تو اگر آپ کو کسی کارے میں شبہ ہو جائے، آپ کھانے میں کتنی احتیاط کرتے پھرتے ہیں، یہ مت کھاؤ. میں آپ سے یہیں پہ دعا گزارش گزار بھی ہوں کہ اس عمر میں آ کے آدمی تھوڑا بہت بولنے کا مرض ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، لیکن مجھے کورونا ہوا تھا شروع میں ہی، اور ابھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں ایک چیز آئی ہے جو الزائمر سے ملتی جلتی چیز ہے، یعنی ایک بیگ تھوڑا سے بھول جانا یا چلنے میں بیلنس پرابلم ہونا. علاج چل رہا ہے مگر آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. ہاں مجھے یاد آ گیا، انہوں نے امام 12 ہیں، وہ حدیثیں جمع کی. علماء اہل سنت کی بخاری سے لے کے ترمذی تک سارے صحیح ستہ تقریباً شاید کور کیے، سب میں 12 موجود ہیں. اور پھر اس کے لیے لکھنا شروع کیا کہ 12 کیسے ہوں، اور اس سے دلیل بھی دی کہ 12 ہیں، اور ان صحیح ستہ میں ہے کہ یہ 12 نہ رہیں گے تو دنیا مٹ جائے گی. اور اسی سے دلیل دی ہے کہ یہ خود دلیل ہے کہ 12 میں کوئی ہے ورنہ دنیا مٹ گئی ہوتی. یہ سب صحیح ستہ میں ہے. تو خیر انہوں میں عصمت کی بات آئی، اور انہوں نے کہا کہ 12 کی عادت صرف اثنا عشری شیعوں نے
نکالا ہے، معنی دوسروں بھی ہے. انہوں نے کہا 12 جوڑے خلفائے راشدہ سے لے کے، خلفائے راشدین سے لے کے بنی عباس تک 12 بنائے گئے. لیکن جب بنائے گئے جتنی فہرست ہے تو انہوں نے جملہ لکھا ہے کہ آپ 1 درجن کیلے لینے بھی جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں داغی نہ ہو. انہوں نے کہا کہ جو 12 جوڑے ہیں یا ان میں کوئی داغی ہے یا کوئی باغی ہے. ہاں اسی میں تو مزہ آتا ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد. تو پہلی بات یہ کہ لباس علم کے بجائے علم ڈھونڈنا شروع کیے، پہلی بات. دوسری بات، خالی عالم ہی نہیں، عالم کی بھی 2 قسمیں کی گئی. ایک علماء سو ہے، عالم ہے جاہل نہیں ہے، مگر اقتدار کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، نام کے چکر میں عالم ہو کے علم کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اس عالم سو سے بھی بچنا ہے اور اس لباس علم میں آئے ہوئے نقلی عالم سے بھی بچنا ہے. ڈھونڈیے عالم بھی ہو صالح بھی ہو، عالم بھی ہو متقی بھی ہو. تھوڑا سا علم اور تقوی ہوگا آپ کے زیادہ کام آئے گا، بڑی زیادہ زندگی زبردار ہوگی. لیکن جاہل ہوگا تو بگاڑے گا، بہت عالم ہوگا مگر لالچی ہوگا دنیا کو تو بگاڑے گا. تھوڑا علم میرے تقوی کے ساتھ اس کی قدر کرتے چلے جائیے. اس تھوڑے علم کی جگہ پہ بڑے علم والے تک پہنچ جائیے گا، بڑے تقوی والے تک پہنچ جائیے گا. جب اسلام کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا تو یہی تباہیاں آتی ہیں. ہم نے لباس علم کا احترام کیا، دھوکہ کھایا، نفرت کرنے لگے. ہم نے عالم کو بھی پہچانا. آج ہمارے درمیان باغی پیدا ہو رہے ہیں جو واقعاً عالم سے نزدیک تھے اور وہاں بھی انہوں نے کردار اور گھر کے اندر کی حقیقتیں دیکھ کے ان کو نفرت ہو گئی. مگر میں پھر عرض کروں گا، کل بھی آج بھی ہمیشہ اچھے برے دونوں رہے ہیں اور رہیں گے. مذہب نے عالم تک پہنچایا بھی ہے اور جس عالم تک پہنچنا اس کے لیے یہ بھی بتایا ہے علماء سو سے خود کو بچاؤ. اور اگر آپ کے ٹچ میں جو آدمی آیا، ایک تو آپ ٹچ میں ہی جاتے ہیں انہی کے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کام کا ہے، معاف کیجیے گا، مجلس اس کی اچھی ہوتی ہے اس لیے بلائیں گے، اس کی سیاست میں جگہ اچھی اس لیے بلائیں گے. جب ان کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ کا مطلب آپ سب نہیں، اور ان سے جب جھوٹ اور سب کچھ دیکھتے ہیں تو آپ سب سے متنفر ہو. آج مولوی ایسا ہے. نہیں بھائی، بے ایمان ڈاکٹروں کو دیکھ کے آپ پورے ہر ڈاکٹر کو بے ایمان نہیں کہتے. بے ایمان وکیلوں کو دیکھ کے آپ ہر وکیل کو بے ایمان نہیں سمجھتے. بے ایمان ججز کو دیکھ کے بھی آپ ہر جج کو بے ایمان نہیں سمجھتے. تو بے ایمان واقعی مولوی بھی ہو، عالم بھی ہو، اسے دیکھ کے ہر عالم کو بے ایمان نہ سمجھیے. اور قرآن کریم کہتا ہے کہ اکثریت کبھی اچھی نہیں ہوتی، اکثر جاہل ہوتے ہیں، اکثر ظالم ہوتے ہیں. اقلیت کی طرف قرآن آپ کو پہنچاتا ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. اس بات سے بات نکلتی گئی، میں ساری باتیں جو 2 حصوں میں تقسیم کی تھیں، آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی، اور آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان رابطہ، کہ آخرت کی زندگی میں ہم کیسے کام ہیں اور دنیا کی زندگی کیسے بسر کریں. میں جلدی سے بات کو بس اب یہیں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی سورہ مبارکہ بقرہ کی 100 نمبر سے 102 نمبر تک کی 3 آیتیں، جس کا ایک حصہ ہم دعائے قنوت میں پڑھتے ہیں. بس میں وہیں پہ بات کو ختم کرتا ہوں. ہم لوگ روز نمازوں میں ہم سب کو بچپن سے دعا یاد ہے. 2 ہی دعائیں ہم لوگ قنوت میں عام طور پڑھتے ہیں. ایک پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور دوسری دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہی نہیں ہے، آپ قنوت میں کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. جو دعائیں قرآن کریم میں پروردگار نے منتقل کی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پسند کی ہیں کہ ہدایت کی کتاب میں ان کو آنا چاہیے. تو ہمیں آپ کو ان دعاؤں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پڑھنا چاہیے، اور جو دعائیں معصومین نے کی ہیں ان سے بھی پڑھنا چاہیے. تو بہرحال ان میں یہ دعائیں جو پڑھتے ہیں ان میں سے ایک دعا ہم زندگی سے پڑھتے آ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ اس آیت کی تھوڑا سا مفہوم بھی آپ کے سامنے آ جائے، پیغام بھی پہنچ جائے. سورہ بقرہ کی یہ آیتیں جو ہیں یہ اس پس منظر میں آئی ہیں جب کفار کے بارے میں قرآن باتیں کر رہا ہے کہ کیسے نالائق لوگ ہیں. اس کا کہتا، اور حج کے موقع کی باتیں، حج میں وہ جو کفار ہیں ان کی روش اور پھر مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، حج کی مناسبت سے آگے بات آئی ہے. اور قرآن مجید اس کے بعد یہ بتا کے کفار و مومنین بار کہتا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا
وما لہو فی الآخرۃ من خلاق. لوگوں کی دو قسمیں بیان کی قرآن نے. فمن الناس، لوگوں میں کچھ وہ ہیں، من یقول، جو یہ کہتے ہیں. اب یہ جو کہتے ہیں، ہم مجلسوں میں ایک جملہ سنتے ہیں کہ وہ زبان حال سے کہا. مصاحب میں پڑھتے تھے پہلے ہمارے بزرگ، اب تو ہم یہ بھی نہیں جانتے. وہ جو زبان حال سے کہلاتے تھے اسے ہم نے زبان مقال لفظوں میں اتنا بتا دیتے ہیں کہ جیسے یہیں تو بیٹھے رہے ہو وہاں لشکر یزید میں تاریخ لکھنے کے لیے. تو کربلا کی جزیات یا تو وہ بیان کرے گا جو لشکر یزید میں تھا، یا وہ بیان کریں گے جو حسین کے ساتھ تھے. حسین کے ساتھ تھے جو شہید ہو گئے، ان تک تو ہم پہنچے نہیں. جو اسیر تھے انہوں نے بیان کیے. تو جو اسیروں نے بیان کیے وہ روایات میں آئے ہیں، اور جو انہوں نے بیان کیے یزیدیوں نے وہ تاریخ میں آئے ہیں. کہیں اتنی تفصیل ہر واقعے کے دیکھنے کو نہیں ملتی جتنی آج کل کے خطبہ اور ذاکرین اتنے جزیات بیان کرتے ہیں. جناب سکینہ نے یہ کہا، اور جناب عباس نے یہ کہا، اور جناب زینب، جیسے یہ وہاں کھڑے تھے. ہمارے مرثیہ نگار، نوحہ نگار تخیل کے سہارے یہ بات کرتے تھے. ہمارے خطبہ کہتے تھے کہ ہمیں تاریخ میں پڑھنے کی نہیں ملا، لیکن منظر کشی کر رہا ہوں میں. آپ کہتے ہیں زبان حال سے ذوالجناح نے یہ کہا. جب امام حسین نے مثلا کہا کہ چلو آگے بڑھو تو سر جھکایا، اٹھایا، آگے نہیں بڑھا. تو زبان حال سے ذوالجناح کہہ رہا تھا کہ کیسے چلوں، پیروں سے سکینہ لپٹی ہیں. تو یہ زبان حال ہوتا تھا. خیموں کے اندر بیویوں کے درمیان جو مکالمہ ہے، کون وہاں دیکھ رہا تھا؟ میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن ابھی جو مجھ سے پہلے شاعر پڑھ رہے تھے، بہت اچھا کلام پڑھا انہوں نے، چاہے جس کا ان کا ہو یا کسی منتخب، لیکن جو نوحہ پڑھا انہوں نے وہ پڑوس سے لے کے آئے تھے. پڑوس میں جو شاعر گزر گئے اور جو اس وقت شاعری ہو رہی ہے، میں سوچ کے کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں بعد میں مجھ سے بات کیجئے گا، سوشل میڈیا پہ نہ لکھیے گا. کربلا کی مصیبتوں کا ذکر تاکہ گریہ کرے فریضہ ہے، لیکن حسین کی قربانی کا ہدف یہ نہیں تھا کہ آپ ان پہ بس گریہ کریں. حسین کی قربانی کا ہدف یہ نہیں تھا. تو اگر گریہ کرانے کے چکر میں ہدف کو بھلا دوں، میں اس سے آگے کہنا چاہتا ہوں، ان نوحوں میں جناب سکینہ، جناب زینب، ام لیلہ، ام فروا، سب کی زبانوں سے شاعر کے اپنے تخیلات کو واقعے کی شکل میں پیش کر کے ایسا کر دیا گیا ہے کہ خالی ان کی مظلومیت کا پہلو سامنے رہ جاتا ہے، ان کی شجاعت کا پہلو غائب ہو جاتا ہے. ابھی جو انہوں نے شعر پڑھے بہت اچھے تھے کہ زینب کہہ رہی تھی کہ تو اتنا ڈرپوک ہے کہ کربلا تو خود نہ آیا اور میں بچوں کے لے کے یہاں آئی ہوں. یہ ہے صحیح کردار. لیکن یہ نہیں جو ابھی جناب سکینہ کے لیے کہ بابا تم نے میرا منہ کیسے پہچانا. کہاں تھے تم؟ کہاں سکینہ نے ایسی فریادیں کی ہیں؟ یہ شجاع بہادر تھے، اور اتنے کہ ملون جب کہتا تھا قیدیوں کے درمیان سر سے کھیلتے ہوئے کہ تم نے اللہ کو کیسا پایا اپنے ساتھ اللہ کا برتاؤ، تو زینب جیسی شجاع بیٹی علی کی، بہادر بہن حسین کی، کیا کہہ رہی تھی؟ ما رأیتو الا الجمیل، اللہ نے ہمارے ساتھ بس اچھا برتاؤ کیا ہے. تو ان کی شجاعت کا پہلو پیچھے چلا گیا، دب گیا. ہم نے ان کی مظلومیت پیش کرنے کے چکر میں ہم نے سب بھلا دیا. تخیلات کو واقعات بنا کے خدا کے لیے نہ پیش کیجئے. اور یہ ہمارے درمیان ایک چیز رائج ہو گئی. میں ذاکرین، خطبہ اور شعراء سب سے عرض کر رہا ہوں، کہیں گے آپ کی اوقات کیا ہے، بغیر اوقات کے عرض کر رہا ہوں، آپ مکالمے کی شکل میں گفتگو نہ کیا کریں. اللہ نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا. حضرت عباس کو جناب مکالمے، ہم تخیل کے سہارے جو مکالمہ کریں گے، نہ ہمارے پاس اللہ کی عظمت ہے، نہ ہمارے پاس زینب اور ام کلثوم اور سجاد اور حسین اور سکینہ کی خاک پا کے ذرے کے برابر ہے. نہ ان کے دماغ تک ہم پہنچ سکتے، نہ ان کے دماغ تک. ہم سوچیں گے اپنے پس دماغ سے گڑھیں گے. لہذا یہ مکالمہ مصیبت بن جانے والا ہے. اور اس مکالمے پہ مشتمل نوحے، مرثیے، مجلسیں اگر پڑھی گئیں رمضان میں روزہ رکھ کے تو خیر منائیے کہ آپ کا روزہ بچ جائے.
اس لیے کہ صریحی حکم ہے کہ روزہ رکھ کے، ہمیشہ حرام ہے لیکن روزہ رکھ کے وہ بات معصومین کی طرف منسوب کرنا جو انہوں نے نہ کہی ہو وہ روزے کو توڑ دیتا ہے۔ تو مظلومیت پیش کرنے میں اتنا نہ لگ جائیں کہ ہدف کربلا اس سے چھل جائے۔ اصل کردار ان کا تھا ان کی شجاعت، ان کی بہادری، ان کا قربانی کا جذبہ۔ خالی مظلومیت نہیں تھی، مظلومیت بے شک تھی اور سب سے زیادہ تھی، لیکن ہدف کربلا خالی اس مظلومیت پہ رونا نہیں ہے، ہدف کربلا ہے اس عزاداری کے ذریعے مقصد حسین کی حفاظت کرنا۔ ایسے مصائب کربلا کے بیان کرو کہ اول وقت نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، ایسے بتاؤ کہ نماز شب بھی نہ چھوٹنے پائے، ایسے بتاؤ کہ حرام کی طرف لقمے، حرام کی طرف نگاہ نہ پڑنے پائے۔ بھوکے پیاسوں پہ صدقہ پھینکا جائے تو اٹھا کے پھینک دیں کہ صدقہ ہمارے پر حرام ہے، منہ میں نہیں رکھتے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ بس میں یہیں اپنی گزارش کو روک کے، اور میں نے جو کچھ مجلس پڑھی اس نیت سے کہ انشاءاللہ دیکھیے ایصال ثواب کا مطلب ثواب پہنچانا، اور ثواب پہنچانے کے لیے جو کام ہم آپ کرتے ہیں ان کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں۔ دنیا کی ہر نیکی جو ہم آپ کرتے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک وہ ہے جو نیکی رکی تو ثواب بھی وہیں پہ حساب ہو کے رک گیا۔ ہم نے تلاوت کی سورہ حمد کی، روایات میں وعدہ ہے کہ ایک سورہ حمد کا اجر و ثواب پڑھنے کا ایک قرآن کے برابر ہے، تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل گیا۔ ہم نے 3 بار سورہ توحید تلاوت کی، روایات کہتی ہیں کہ ایک سورہ توحید کی تلاوت 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو 3 بار تلاوت توحید کی تو ایک قرآن کا ثواب مل گیا۔ ہم نے 2-3 منٹ میں 2 قرآن کا ثواب پہنچا دیا۔ یہ میں نے صراحت اس لیے کی کہ جسے ہم یہ فاتحہ کہتے ہیں، جو سورہ حمد کا نام ہے، کھانا رکھ کے کھڑے ہو کے پڑھنے کا نام نہیں ہے، فاتحہ سورہ حمد کا نام ہے۔ ہم بھی آپ سے بیٹھ کہتے ہیں فاتحہ تو آپ پڑھنے لگتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں رحم اللہ من قرأ الفاتحہ، اللہ رحمت نازل کرے اس کے اوپر جو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، تو آپ پڑھتے ہیں۔ تو فاتحہ اس میں سورہ حمد کا نام ہے، کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ سب کیوں شروع کیا تھا، میں اس وقت اس موضوع پہ نہیں جاؤں گا۔ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تلاوت قرآن کی کر کے اللہ کے حق کی ادائیگی کا ایک ٹکڑا سامنے آتا ہے، اور کھانا کسی کو پہنچا کے کھلا کے حق العباد کی ادائیگی آتی ہے۔ دونوں کو جوڑ کے انہیں بتایا کہ ایصال ثواب کرنا ہے تو حق اللہ کی ادائیگی بھی کرتے رہنا، حق العباد کی ادائیگی کرتے رہنا۔ لیکن یہ خاص شکل جو کھانا رکھو، کھڑے ہو کے پڑھو، یہ سب جو ہے یہ شریعت کا کوئی ڈیزائن نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہو یا کچھ اور چیزیں ہوں، یہ ساری کی ساری مذہب نے جو گنجائشیں ہمارے پاس رکھی ہیں، ان گنجائشوں پہ جو سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہ ان میں یہ عمل وجود میں آئے ہیں۔ مگر یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، فاتحہ کی جو خصوصی شکل ہمارے درمیان ہے کہ نہ کر پائیں تو ہم سمجھتے ہیں محروم ہو گئے، نہیں، تو الگ الگ کام ہے۔ جتنی جی چاہے تلاوت کرتے رہیے، پہنچاتے رہیے، جتنا جی چاہے کھانے، غریبوں کو کھلائیے، تنگ دستوں کو کھلائیے، زیادہ ثواب ملے گا، عام مومن کھلائیے، ثواب تب بھی ملے گا۔ بھرے بہت کھانے پینے والا مگر چٹورا آدمی ہے، چاہے جتنی بار آپ بریانی کھلائیں خوش ہوگا تو مومن ہے، بریانی کھا کے خوش ہوتا اس کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھائی بھوکے کو کھلائیے، بے شک بھوکے کھلانے کا بہت ثواب ہے، لیکن بھوکا نہیں ملتا، بھرے پیٹ کو بھی کھلائیں تو ثواب۔ اور نذر اور فاتحہ 2 قسمیں بھی شریعت نے نہیں کی ہیں کھانے کی، کہ نذر مولوی صاحب کھلائے جائے اور فاتحہ غریب کو دیا جائے، فقیر کو دیا جائے، چاہے خاندان کا ہو حقیقت نہ ہو، لکھپتی بھی ہے، فقیر خاندان کا ہے تو کھائے گا، اور فقیر و تنگ دست ہے مگر سید صاحب ہیں تو فاتحہ کھانا ان پہ حرام نہیں ہے، فاتحہ کھانا کچھ ہوتا ہی نہیں۔ فاتحہ اور نذر میں 2 چیزیں، ایک تلاوت کرنا اور ایک کھانا کھلانا۔ کھانا فاتحہ میں ہم مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کھلاتے ہیں، اس کا ثواب مرحوم تک پہنچانے کے لیے۔ نذر میں ہمارا کھانا کس کے لیے ہوتا ہے؟ امام حاضر کی خدمت میں جا سکتے تو جیسے شہد لے کے آتے تھے لوگ، جیسے کھجوریں لے کے آتے تھے، ہم دسہری آم لے کے جاتے اپنے یہاں سے۔ اب آج وہ سب کر نہیں سکتے، تو امام سوچیں یہ کہ کھانا امام کی خدمت میں اگر ہم پیش کرتے تو وہ کیا کرتے؟ صدقہ نہیں تھا، وہ خود نوش فرماتے۔ لیکن امام کا مزاج یہ ہے کہ وہ خود کھانے سے پہلے دیکھتے کوئی بھوکا تو نہیں ہے اسے پہنچائیں، کوئی ضرورت مند تو نہیں اسے پہنچائیں۔ تو نذر کا کھانے کا مصرف بھی وہی ہے جو فاتحہ کے کھانے کا ہے۔ جس زیادہ ضرورت تک پہنچائیں گے، ضرورت مند تک زیادہ ثواب، کم تک کم ثواب۔
تو یہ نہیں کہ نظر تو بس مولوی صاحب کھائیں گے، اور نظر کو چاٹ چوٹ کے صاف کرو، ایک ذرہ بھی میں سمجھ کے سنیے گا اور سمجھ کے تبصرے کیجیے گا۔ نظر کا بڑا احترام کریں، آپ منسوخ کر دیا، لیکن ایک ذرہ بھی نہ جانے پائے، اور فاتحہ میں کھانا پڑا، سڑ گیا، وہاں پھینک دیا گیا۔ میرے عزیزو، چاہے وہ نظر ہو چاہے فاتحہ، اور رزق خدا ہے، برباد کریں گے تو سزا ملے گی۔ چاول کا دانہ چاہے نظر کا ہو چاہے فاتحہ کا، بیسن میں بہنیں گرائیں گی اور اتنا پھینکیں گی کہ نالی میں جا کے بے احترامی ہو، تو چاہے فاتحہ کے چاول ہوں چاہے نظر کے ہوں چاہے روز کھانے کے ہوں، گناہ سب میں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو بس یہ بھی رہا کہ میں بات مصائب تک آ کے پھر واپس چلا گیا تھا۔ میں مصائب کی دنیا میں بھی ہم کو ایک خیال رکھنا چاہیے کہ کربلا کا ہدف ہماری عزاداری سے ڈیمیج نہ ہو، کربلا کے پیغام کو آگے نشر کریں۔ اگر صرف حسین کی شہادت کافی ہوتی تو اسیری والا مرحلہ نہ آیا ہوتا۔ اسیری کا مرحلہ بتا رہا ہے کہ شہادت دینا اور ہے اور پیغام شہادت پہنچانا اگلی منزل ہے، اور یہ مجلس جناب زینب نے کی، زینب کی قائم کی ہوئی سنت ہے، اور اس سنت کو قائم کیا تو اس لیے کہ زینب کو اطمینان تھا اللہ کے وعدوں پر، اور اس پر کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے۔ یزید سے بھرے دربار میں انہوں نے کہا تھا کہ قیدک وسعا سایک، جتنی مکاریاں کرنا ہے کر لے اور جتنی چالیں چلنا ہے چل لے، خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کی عزاداری نہ کریں گے تو ان کا ذکر رہ جائے گا۔ ہمیں تو فکر ہونا ہی چاہیے کہ عزاداری کریں تو وہ نتیجہ دے جس نتیجے تک پہنچانے کے لیے زینب نے عزاداری کی تھی۔ ہم صرف جذبات کے سارے سوچتے ہیں۔ سید سجاد نے پوری عمر کربلا کے بعد 35 سال کی جو گزاری، اس میں جو بڑے نمایاں کام کیے، اس میں ایک بہت بڑا عمل تھا حسین کی عزاداری، دوسری کو تھا سجدے اور عبادت۔ سارے ائمہ نے حسین کی عزا بھی کی ہے اور عبادت بھی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ سید سجاد کی زندگی میں دیکھنے کو ملتا۔ بہت اہم پیغام آ گیا ذہن میں، کہنا چاہتا ہوں جوانوں سے کہ نہ سید سجاد سے بڑا عزادار ڈھونڈے ملتا ہے، اور عبادت گزار سب تھے، لیکن زین العابدین سید الساجدین ان کا نام پڑا تو سب سے بڑے عزادار بھی یہ اور سب سے بڑے نماز گزار بھی یہ۔ پیغام دے رہے ہیں کہ سید سجاد کی راہ پہ چلو گے تو عزادار بھی بڑے بنو گے اور نماز گزار بھی بڑے بنو گے، سجدہ بھی کرو گے ماتم بھی کرو گے۔ یہ نہیں کہ ماتم پہ لگ گئے تو سجدہ چھوٹ گیا اور نمازوں پہ لگ گئے تو مجلس چھوٹ گئی۔ یہ ان کی زندگی کا پیغام ہے۔ ہم لوگ کبھی کبھی صرف جذبات سمجھ لیتے ہیں۔ سیدہ زینب مدینے میں داخل ہوئیں، نانا کے روضے کے داخلے سے لے کے بھیا کی قبر تک مسلسل یہ کہنا کہ اگر گنجائش ہوتی تو میں دکھاتا کہ میرے ان بازوؤں پر اور پشت پر کتنے تازیانے پڑے ہیں۔ یہ صرف فریاد نہیں تھی، یہ حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تبلیغ تھی۔ ان کا گریہ صرف اس لیے نہیں تھا۔ شام میں ان کی قبر ہے، روضہ ہے، مصر میں بھی ان سے منسوب ہے، دونوں میں کہاں دفن ہے بالکل یقینی نہیں، لیکن ہمارے علماء نے شواہد کے ذریعے تقریباً اطمینان کی منزل تک یہ فیصلہ کیا ہے کہ شام میں بی بی زینب کا ہے۔ مرثیوں میں اس کی ایک کہانی آتی، میں کیا بتاؤں، مجھے کچھ سچ بتائے نہیں پڑتے ہیں، آپ سے برداشت ہوں چاہے نہ سہوں۔ اور اس میں پوری کہانی کہ وہ باغ تھا، وہ باغ میں آئے اور وہ سر پہ وہاں مالی نے کلہاڑا مار دیا اور شہید ہو گئی۔ کسی تاریخ میں ڈھونڈے مل جائے، اس ممبر سے میڈیا پہ کہہ رہا ہوں، مجھے بھی روایت بتا دیجئے گا تاکہ میں بھی اسے اطمینان قلب سے پڑھ سکوں۔ ان کی شہادت کا واقعی سبب معلوم نہیں ہے، شہید ہوئی ہیں۔ زیادہ امکان یہ ہے کہ دشمنوں نے ایسے جتنے تھے سب کو زہر دے کے چپکے سے شہید کیا۔ شہید کب کرتا تھا؟ ہمارے ائمہ طاہرین میں تلوار سے شہید مولا علی اور امام حسین، اس کے علاوہ سب کہاں سے شہید ہوئے؟ زہر سے شہید ہوئے۔ شہید کب کرتا تھا ظالم؟ پہلے پابندیاں لگاتا تھا، بولنے پہ، ملنے پہ، قید خانوں میں رکھتا تھا، گھر میں بند کرتا تھا، لوگوں کے ملنے پہ انہیں سجا دیتا تھا۔ جب ہر طرح سے کوشش کر کے ان سے ہار جاتا تھا
کہ ان کا پیغام ہدایت نہیں رک رہا ہے، تب انہیں شہید کرتا تھا۔ تو شہید کرنا دشمن کی شکست کا اعلان تھا، اب ہار گیا، اب اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ زینب کبریٰ نے کیوں شہید کی گئیں؟ کیوں شہید کی گئیں؟ انہوں نے پیغام حسینی کو گریے کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، مصیبتوں کے تذکرے کے ذریعے اس طرح مدینے میں پھیلایا تھا کہ سید سجاد یہ مل کے اس طرح عزاداری کر رہے تھے کہ مدینے میں انقلاب برپا ہو رہا تھا، لہذا زینب کو مجبور کیا گیا، شہید جائیں گئیں، شام میں شہر بدر کیا گیا، اور وہاں بھی برداشت نہ ہوا تو شہید کر دیا گیا، اور اسی مدینے میں حسین پہ رونے والے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، اس لیے کہ عزاداری کے ذریعے ہی دین کا پیغام اگلی نسلوں تک منتقل کر رہے تھے، اور ایسے منتقل کیا کہ جہاں ان کی ایک بات سننے کے لیے کوئی نہ ملا تو ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دینے کی گنجائش نہ تھی تو مصلی پہ بیٹھ کے صحیفہ کاملہ وجود میں لے آئے، اللہ سے بات کر کے دعاؤں کے ذریعے بندوں کو پیغام پہنچاتے رہے۔ جب اس طرح سے ماحول ملا تھا کہ سید سجاد کو کوئی ایک سننے والا نہ ملا تھا، تو ایسے تبلیغ دین کی مصلی پہ بیٹھ کے دعا کے ذریعے، فرش عذاب جسے میں کہتا ہوں عزاداری کے ذریعے اس طرح تبلیغ کی کہ جب بیٹا آیا تو ہزاروں شاگرد مسجد النبی میں جمع ہوتے تھے محمد باقر کی بات سننے کے لیے۔ یہ عزاداری سے کام لیا تھا، یہ مصلی سے کام لیا تھا۔ بس میں یہیں پہ ختم کروں۔ ایک مرد مومن، ان کے بڑے بھائی موجود ہیں، محب اہل بیت ہونے کا ثبوت یہی ہے، ان کے والد مرحوم ضمیر صاحب مرحوم، میں نے بچپن میں ان کو دیکھا، لکھنؤ میں تھے، پھر بعد میں وہ لوگ علی گڑھ چلے گئے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے بیٹوں کو نام کسی نہ کسی شاعر کے، جو میں جانتا ہوں، دبیر اور مشیر اور بھی نام ہوں گے مجھے دھیان نہیں، لیکن شاعروں پر رکھے، یعنی ان کی تمنا تھی کہ میری نسل میں ذکر حسین کرنے والے پیدا ہوں، اور وہ پیدا ہوں جو حسین کے ساتھ حسینیت کو بھی پہنچاتے رہیں۔ سید سجاد، ان کی زندگی کے دو پہلو ہمارے نگاہوں میں سب سے سامنے، ایک تیسرا پہلو بھی جس پہ ہم کم توجہ دیتے ہیں، شدید گریہ، شدید عبادت، لیکن اس کے بعد دنیا کے کاموں میں اس طرح تھے، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کھیتی ہو، جو بھی ہو ذریعہ آمدنی بڑھانا، کہ ہر سال جتنے غلام وہ رمضان المبارک میں آزاد کرتے تھے، اتنی تعداد کسی اور امام کے لیے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عزاداری میں لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی روزی چھوڑ بیٹھے، نماز اور مصلی مسجد آباد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ روزی چھوڑ بیٹھے، اور روزی میں مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ عزاداری نہ ہو، نماز نہ ہو۔ بیلنس زندگی ہے، نماز بھی پڑھی، عبادت بھی کی، سجدے بھی کیے، دعا بھی کی، ماتم بھی کیا، گریہ بھی کیا، اور پھر اتنا کام کیا، اتنا کاروبار کیا کہ غلاموں کو خرید کے آزاد کرتے تھے۔ مگر جو پہلو سب سے زیادہ نگاہوں کے سامنے پیغام کا، وہ پیغام یہ ہے کہ مدینے والے سب جانتے تھے کہ اس کے دل کے زخم ہرے ہو جائیں گے اگر ان کی نگاہ پڑ گئی، لہذا بکروں کو ذبح کر کے، دمبوں کو ذبح کر کے کٹے ہوئے سر کھلے نہیں رکھے جاتے تھے، ان میں کپڑا ڈال دیا جاتا تھا کہ فرزند حسین ادھر سے گزرے گا تو گریہ کرے گا۔ اگر کسی کو دیکھتے تھے جانور ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہے ہو؟ کا ذبح کرنے کا، پانی پلا لیا، پانی پلا لیا، کہا آقا ہم پیاسا جانور ذبح نہیں کرتے، تڑپ کے آواز دیتے تھے، ہاں ایک جانور بھی پیاسا ذبح نہ ہو، اور میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا۔ جب کھانا سامنے آیا بابا بھوکا مارا گیا، اتنا گریا کہ کھانا نہ کھا سکیں۔ جب پانی سامنے آیا بابا پیاسا مارا گیا۔ اور حسین نے بھی مصیبتیں بہت بڑی تھیں، لیکن دو مصیبتوں پہ آپ کو یاد کیا ہے، ایک غریب الوطنی میں موت پر، شہادت پر، غریب الوطنی پر، اور ایک پیاس پر، شیعتی مائن سربتم اذب مائن فذکرونی، میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا۔ او سمعتم بغریب او فندبونی، دوسرا لفظ یاد نہیں رہ گیا، او سمعتم بغریب او، مصرع کیا ہے؟ او شہید فندبونی، کسی شہید کا تذکرہ سننا، کسی مسافر کا سننا، تو ہمارا نوحہ ہمارا کو ماتم کر لینا، ہم وہی کام کر رہے ہیں۔ حسین نے اپنی جن مصیبت، اس کے بعد دیکھیے اس کے آگے جو یاد کیا، کہا یاد کیا، لیتکم فی یوم عاشوراء، کاش تم یوم عاشوراء میں ہوتے
تو مجھے دیکھتے، میری کیفیت کو دیکھتے، کون سی کیفیت یاد کی؟ یہ نہیں بتایا کہ جب میں اپنے لال اکبر کے کلیجے سے برچھی نکال رہا تھا اس منظر کو دیکھتے، یہ نہیں کہا کہ جب میرے بھیا عباس کا سر میرے پیشانی میں تھا، اب میں اس کی آنکھوں سے تیر نکال رہا تھا تو اس کو دیکھتے کہا یوم کیفا، ارے دیکھو دیکھو، یاد کرو لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم سب، حسین نے آپ سب کو یاد کیا ہے، اے میرے شیعو کاش تم سب کربلا میں ہوتے، کیف استسقی لطفلی، اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، فابوا یسرنی، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، اور انکار ہی نہیں کیا، میری گود میں میرے بچے کو پیاسا شہید کر ڈالا۔ حسین جس مصیبت کے ذریعے آپ کے ہمارے دلوں کو جگا کے عزائے حسین کی راہ پہ لا کے پیغام پہنچانے کا سلیقہ دے رہے تھے، ان میں ایک پیاس بڑی چیز تھی، پیاس پہچنوائی بھی حسین کے شہید ہونے والوں نے، اور حسین نے بھی بتائی۔ علی اکبر لڑ کے واپس آئے، ہم سنتے آقا بابا تھوڑا پانی مل جاتا، علی اکبر باشعور جوان ہے، انہیں پتا ہے پانی نہیں ہے، پھر کیوں پانی مانگ رہے، کہاں سے حسین لائیں، پانی نہیں مانگ رہے، بابا کی پیاس کا احساس کرانا چاہتے ہیں، کہا بیٹا پانی نہیں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، زبان ڈال کے نکال لی، بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے۔ حسین جب جا رہے تھے تو اپنے لال سے کہا تھا، میرے لال عطش کی شدت سے یہ عالم ہے کہ میرے سامنے روشنی نہیں ہے، دھوئیں کا اندھیرے کا ستون ہے جو نگاہوں کے سامنے پھر رہا ہے، کبھی کبھی تیز دھوپ میں تھوڑی پیاس میں اس ہلکی سی کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بانی تنظیم کے فقروں پہ بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بارش ہوتی ہے، بارش ہو کے پانی گڈھوں میں جمع ہوتا ہے، گڈھوں میں جمع ہوتا ہے، تیز دھوپ نکلتی ہے، پانی سوکھتا ہے، پھر تری ختم ہوتی ہے، پر زمین کی نمی ختم ہوتی ہے، پر زمین چٹک جاتی ہے شدت سے، جب خشکی شدت پہ پہنچ جاتی ہے۔ حسین کہہ رہے تھے میرے لال شدت کی پیاس سے تیرے باپ کا کلیجہ چٹک گیا ہے۔ اس پیاسے بابا کی یاد کر کے سید سجاد روتے تھے، پانی آیا تو گریا، کھانا آیا تو گریا، بابا پیاسا مارا گیا، بابا پیاسا مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا۔ ہماری اس مجلس سے جو بھی ثواب ملا ہے وہ اس مرحوم کی روح تک پہنچا دے جن کی سال ثواب کی مجلس ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نماز ہم پڑھ کے ایک سوروں کی تلاوت کریں، بخشش کریں، تو وہ سورے کی تلاوت کے 2 قرآن کا ثواب ملا اور بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر مجلس اعظم وہ تذکرے ہوئے کہ کوئی اٹھا تو اس نے طے کیا اب میں اول وقت نماز پڑھوں کروں گا، کوئی اٹھا تو اس نے طے کیا اب میں داڑھی نہیں مونڈوں گا، کوئی اٹھا تو اس نے طے کیا اگلے مہینے سے اگلے رمضان سے روزے ضرور رکھوں گا چاہے کتنی گرمی ہو، تو جب تک یہ روزے رکھے گا، جب تک یہ نماز پڑھے گا، جب تک یہ داڑھی رکھے گا، اسی کو ثواب نہیں ملے گا، اس مرحوم تک بھی پہنچے گا۔ لہذا کوشش کریں کہ کم از کم 40ویں کی مجلسیں وہ ہوں کہ مجلس ختم ہو جائے مگر سلسلہ ثواب جاری رہے۔ پروردگار ہمارے اس حقیر عمل کو قبول فرما، اس سے جو بھی اجر و ثواب ملا تو نے سلیقہ سکھایا، ہم اپنے ہر کار عمل خیر کو جو ایصال ثواب کے لیے کیا ہے، ہم سب کار خیر کو بارگاہ معصومین میں ہدیہ کرتے ہیں، اس کے ثواب کو پھر تو ثواب دے گا، وہ ان مرحوم تک پہنچا دے جن کے لیے مجلس اعزا کی گئی ہے۔ دنیا میں ظلم و ستم ہمیشہ رہا ہے، لیکن ہم اپنے دور کے حالات کو دیکھ رہے ہیں، پروردگار ظلم اپنے عروج پہ ہے۔ یمن سے لے کے الجزائر، فلسطین، میانمار، نہ جانے کہاں کہاں کتنا ظلم ہے۔ یمن میں بچوں کی کھالیں ان کی پسلیوں پہ لگی ہوئی ہیں، ہمیں احساس شاید نہیں ہے۔ پروردگار ان مظلوموں کی حفاظت فرما، ان ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما۔ اسلام کے نام پر جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، جانیں لے رہے ہیں، ابھی پھر سے پوری طاقت لگی ہوئی جمہوریہ اسلامی کو مٹا دینے کی، ناکام ہوں گے۔ جب اس سے پہلے اس سے بہت بھیانک، آپ مایوس نہ ہوں، اس سے پہلے جنگ کے دوران اس سے بہت بڑے بڑے حادثات ہوئے، اس وقت کمزور حکومت نے دشمن کو پسپا کیا، آج تو الحمدللہ مضبوط حکومت ہے۔ میرے عظیم مالک ان کی حمایت و حفاظت فرما جو تیرے نظام کو زمین کے کسی ٹکڑے پہ صحیح اپنی پوری طاقت لگا کے قائم کر رہے ہیں۔ جمہوریہ اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، جو اس راہ میں ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی زندگی کو طول دے۔ اب شہید سلیمانی جیسے غم کا
سامنا ہمارے رہبر کو نہ کرنا پڑے، اور ہمارا رہبر جو محافظ تشیع ہے اور ہمارے مراجع میں ہمارے مرجع آیت اللہ العظمہ سیستانی جو عظمت و وقار تشیع ہیں معبود، ان کی زندگی میں صحت کے ساتھ ان کو طول عمر دے، اور حیات اتنی طولانی کر کہ انہی کی سربراہی میں ہم زمانات کی خدمت میں ہم حاضری دے سکیں۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کو مغفرت فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں روزی عنایت فرما، جو بیمار ہیں ہم سب بیمار ہیں یا جسم یا روح یا دونوں، ہمیں شفا عنایت فرما، جو قبروں میں ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت نازل فرما۔ دین کے خدمت گزار مومنین مومنات علماء فقہا مراجع خطبہ ذاکرین نوحہ خان مدرسین معلمین سب کے خدمات قبول فرما، اور ان کے خدمات کی توفیق میں اضافہ فرما۔ زمانے کے امام کو عصر غیبت میں ہم سے اتنا راضی کر دے کہ ہم بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کر سکیں۔ ایک بار پھر سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم کی روح کو ہدیہ کریں۔